اسرائیل کے متعلق ہم نے کل دیکھا تھا کہ اس کے 2 عروج اور زوال اس کے آغاز میں آئے تھے، اور تیسرا ان کا جو عروج ہے وہ گویا کہ جو آنا تھا آئندہ دنیا میں اس کا تذکرہ آ گیا تھا سورت کے آخر میں۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آئے گا ہمارا وعدے کا آخری وقت، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم لے آئیں گے تم سب کو لپیٹ کر ایک جگہ پر۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں، اور اس حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، کہ لازماً میری امت پر بھی وہ حالات وارد ہو کر رہیں گے کہ جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، ایسے بالکل جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ نال کہتے ہیں تلوے کو، جیسے گھوڑوں کے نیچے جو ہے نال لگائے جاتے تھے، اس طرح کے اگر دونوں جوتیاں جو ہے وہ سامنے رکھیں گے تو مختلف نظر آئیں گی، لیکن آپس میں تلوے جوڑ دیں گے تو گویا بالکل برابر مماثلت ہوگی، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ حالانکہ بنی اسرائیل کا جو پہلا عروج ہوا ہے، ان کی خلافت راشدہ قائم ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 برس بعد، جو وجود میں آئی ہے حضرت طالوت علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ یہ تقریباً 100 برس کا عرصہ جو ہے وہ ان کا بہترین سنہری دور رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو سلطنت بعد میں 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تو 586-87 قبل مسیح میں بخت نصر نے اس کو تاراج کیا۔ یہ میں صرف ذرا یاد دہانی کے لیے صرف مین پوائنٹس آپ کو یاد کرا رہا ہوں۔ تو پہلا عروج حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور پہلا زوال بخت نصر کے ہاتھوں، 6 لاکھ کو قتل کر دیا اور 6 لاکھ کو عراق لے آیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے کافشوں سے 100 سال بعد دوبارہ پھر یہ بیت المقدس گئے ہیں، اور دوبارہ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی ہے، اور اس انداز میں پھر دوبارہ مکابی سلطنت جو ہے وہ دنیا میں ان کی یہودیوں کی جو ہے بڑے حضرت سلیمان سے بڑی سلطنت وجود میں آئی ہے، جس کو پھر پہلے پومپی نے تاراج کیا اور اس کو مکمل ڈسٹرائے کیا ہے پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، کہ ایک دن میں 1,33,000 قتل کیے، اور وہیں سے ان کا سن 70 سے ڈایاسپورا شروع ہوا، دور انتشار، کہ اس نے اعلان کر دیا بیت المقدس میں کہ آج کے بعد کوئی یہودی یہاں سرزمین فلسطین پر نہیں رہ سکتا، یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فلسطین کا گھیراؤ کیا گیا تو وہاں کی جو عیسائی راہب تھے انہوں نے کہا کہ یہ شہر ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ ہم امانت حوالے کریں گے ان لوگوں کو کہ جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ افواج تو ہمیں وہی نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کا بادشاہ جو ہے اس کی وہ نشانیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی، لہٰذا تم اپنے بادشاہ کو ہمارے سامنے پیش کرو، اگر ہم نے نشانیاں پالی تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فلسطین ہم تمہیں دے دیں گے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ایک غلام کو لے کر ایک اونٹ پر، جو ہی دیکھا ہے عیسائی راہبوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کہا فلسطین کے دروازے کھول دیے جائے، اور حضرت عمر اندر تشریف لے گئے، اور بہرحال معاہدات ہوئے، اور یوں فلسطین مسلمانوں کو ہینڈ اوور کر دیا گیا، جس میں سے جو شرائط طے ہوئی اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امینڈمنٹ کروائی، کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی یہودیوں کو یہاں داخل نہیں ہونے دیا، تو یہ بڑی خبیث قوم ہے، اسے یہاں مت آنے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ریلیکسیشن دی یہودیوں کو کہ ان کا بھی ایک مقدس مقام ہے، انہیں آنے دیا جائے، البتہ انہیں یہاں آباد کاری کی اجازت نہیں ہوتی۔ لہذا یہ سلسلہ 1920 تک چلتا رہا ہے، یہاں تک کہ سلطان عبد الحمید ثانی کے ہاں یہودیوں نے درخواست پیش کی کہ آپ کی سلطنت جو کمزور ہو گئی ہے اور 2025 میں آپ کو قرضہ بہت زیادہ چاہیے، اس وقت کا جو 1925 ہے، تو آپ کو IMF قرضہ تب دے سکتا ہے کہ ہمیں بھی رہنے کی اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جو معاہدہ حضرت عمر کر گئے وہ اس کی خلاف ورزی میں نہیں کر سکتا، لہٰذا پھر وہ جو بھی تاریخی واقعات ہوئے ہیں، واٹرلو کی جنگ ہوئی، فرانس کے مقابلے میں جو بھی انگلینڈ کی مدد کی یہودیوں نے، اور انگلینڈ سے اس شرط پر جو ہے وہ مدد کی تھی کہ آپ ہمیں فلسطین لے کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر انگریزوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد 1917 میں بالفور ڈکلریشن جو پاس ہوا ہے ان کے وزیر اعظم کے ہاتھوں، اور انہوں نے پھر کہا کہ آج ہم عیسائی یہاں یہودیوں کو رہنے کی اجازت، وہاں آباد کاری کی اجازت دیتے ہیں۔ لہذا بہرحال پھر یہودیوں نے وہاں پوری دنیا سے آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا۔ جب یہ قابض ہوئے تو پھر وہ ان کی خود ساختہ عدالتوں نے وہ جو فیصلے کیے، اور پھر ان کو جائیدادیں الاٹ کیے، کہ کسی نے دعویٰ کر دیا کہ یہاں میرے پردادا کے پردادا کے پردادا کا کھیت ہوتا تھا اور یہ ہمارا تھا، تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا ان کے پڑوس میں میرے دادا جی رہتے تھے، تو دوسرے کو بھی الاٹ ہو گئی۔ تو پھر یہ سسٹم چلا ہے پھر فلسطین کے
اندر بعد میں. بہرحال یوں پھر وہاں آبادکاری کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے فلسطین کے اندر. بے نہیں یہی سچویشن امت مسلمہ کے ساتھ رہی ہے. ظاہر ہے یہاں کی خلافت راشدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے. 1258 میں پہلا زوال آیا امت مسلمہ کو، یعنی وہاں آیا تھا بخت نصر کے ہاتھوں، یہاں آیا ہے پہلا زوال تاتاریوں کے ہاتھوں. بخت نصر بھی ذرا آپ اگر دنیا کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہو تو شام اوپر ہے، عراق نیچے ہے، اور نیچے سے پھر گئے ہیں یہ بخت نصر وغیرہ اوپر. اسی طرح بین ہے، یہ آپ بغداد اور یہ نقشہ رکھیں تو نیچے سے یہ تاتاری گئے ہیں، اور جا کر پھر انہوں نے وہ حشر کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کھوپڑیوں کے مینار بنے ہیں، اور آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو چمڑے کی کھال میں جو ہے وہ ڈال کر پھر گھوڑوں تلے جو ہے وہ رلوایا گیا. یہ معاملہ جو ہے وہ تاریخ میں ہوا ہے کہ کس قدر کھوپڑیوں کے مینار بنے اور امت مسلمہ کی عظیم و شان جو سلطنت تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی. لیکن ایک اس میں پازیٹیو پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو تاتاری آئے تھے یہ محض طاقت کے بل بوتے پر آئے تھے. یہ کوئی علم و حکمت، کوئی تہذیب، کوئی ٹیکنالوجی، یہ فکر یہ لے کر نہیں آئے تھے. لہذا محض جبری ایک طاقت تھی جس کے ذریعے انہوں نے تاراج کیا امت مسلمہ کو، اور علمی اور فکری غلبہ، تہذیبی غلبہ مسلمانوں کا تھا. لہذا علمی فکری اعتبار سے جلدی پھر مسلمان ان پر دوبارہ غالب آ گئے، اور تاتاری جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اور پھر ان کے مسلمان ہونے کے بعد پھر عظیم و شان سلطنت پوری دنیا میں جو سلطنتیں بنی ہیں وہ انہی کے زیر سایہ بنی ہیں. دی گریٹ آٹومان امپائر 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی، پورا آپ کہہ لیں کہ سینٹرل ایشیا، پھر شمالی افریقہ، مشرقی یورپ، یہ سارا کا سارا اتنی عظیم سلطنت بنی ہے. ہندوستان میں دیکھیں تو یہاں جو ہے وہ ترکان وہ عثمان تھے، یہ ترکان تیمور، یہ جو مغلیہ آئے ہیں یہ ترکان تیمور تھے. اسی طرح یہ جو رشیا وغیرہ، یہ جو آپ کہہ لیں کہ ریاستیں ہیں ان کے یہ والی یہاں پر ترکان سلجوق، تو گویا یہ تاتاریوں ہی کی جو نسل تھی جو پورے پھر جو ہے عالم اسلام میں اسلام کے وہ مغلوب ہوئے، اس کے فکر کے، اس کے نظریے کے، اس کے تہذیب کے، اور غلبہ ہوا ہے. 1924 میں گویا کہ دنیا میں رہے نام اللہ کا، مسلمانوں کی ان عظیم ترین جو ہے وہ حیثیت تھی وہ دنیا سے ختم ہو گئی. تو یہ دوسرا جو ہے زوال مسلمانوں کا وہاں ہوا. تو دوسرا زوال ان کا، دوسرا زوال ان کا. پھر دونوں امتیں اس وقت گویا کہ مسلمانوں کا تیسرا عروج اس وقت ایک اپورڈ موومنٹ میں ابتدائی مرحلے میں داخل ہے. اور اسی طرح یہودی بھی، وہ بھی گویا کہ اسرائیل کے قیام کے بعد ایک ان کی بھی نشتیں جو ثلاثہ کہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمانوں کا عروج و زوال بھی جو کل رہ گیا تھا یہ بھی آپ کے سامنے اس کی فگرز رہنی چاہیے کہ 2 عروج و زوال ان کے، 2 عروج و زوال امت مسلمہ کے. ابھی تیسرا معاملہ جو یہودیوں کے ساتھ گزرا ہے ان کا ہالوکاسٹ والا، وہ مسلمانوں کا رہتا ہے. بہرحال